ایک دفعہ مجھے ایک نعت خان صاحب نصیحت کرنے لگے تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے آپ نے ہر شے بڑی سستی کر دی ہے، بغیر کسی مطالبے کے چلے جاتے ہیں آپ، تو اس سے وقار نہیں رہتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ وقار نہیں، اور مجھے مثال دی، کہنے لگے بتائیں ایک ڈاکٹر کی فیس کچھ بھی نہیں، یہاں ایک کی فیس 1000 روپے اور ایک کی 10,000 ہے، تو لوگوں کی نظر میں قیمتی کون ہوگا؟ کہنے لگے دیکھو نا میں لینا 80 تو تسی کچھ بھی نہیں مانگتے، تو پھر بندے کنوں قیمتی سمجھنا۔ میں کہ گل تیری ٹھیک ہے، لیکن تینوں کس آخیا اسی کچھ نہیں لیندے، اسی تے دل لینے ہاں۔ کس بندے نے تجھے کہا؟ تیری غلط فہمی ہے۔ تو لوگ سبق دیتے ہیں نا جی، سبق پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جناب کمال ہو گئی، تو میں نے ان کی ساری بات سمجھ لی۔ میں نے کہا جی آپ نے مجھے بڑا سمجھایا ہے، آپ کی 80,000 فیس ہے، اور بقول آپ کی آپ 2 محفلیں کر لیں ایک دن، روٹیاں کنیاں کھانے ہو؟ کہنے لگا جی وہ 2-3 ہی دن ہے، کیسی ہے تسی نہیں منگتے ہو جی میں 100 کھاندے ہو روز؟ کتنی روٹیاں کھا سکتے ہیں بتائیں؟ اللہ نے بندے کا پیٹ اتنا بڑا نہیں بنایا، 2-3 کھا لے گا کیا کرے گا؟ تو میں کہ 80 ایک دے 80 2 1 60 آپ روز لیتے، کھاتے کتنا ہوں؟ چپ کر گیا۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے آپ کو لمیٹڈ بنایا تو ان لمیٹڈ کیوں ہو؟ اسی طرح میں ایک دفعہ ایک ہمارے دوست ہیں پیر صاحب ہیں، ہم ملاقات کے لیے برسرے رستہ ہی کہیں ملاقات ہو گئی، تو بیٹی انہوں نے اٹھائی ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی، کسی مرید کا فون آ گیا عقیدت مند کا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا، تو کہنے تین مرچاں دیتی نہیں سن، نمتخا تین بتیاں بھی دیتی سن، وہ کیوں نہیں ساڑیاں؟ تو میرا چونکہ دوست تھا تو میں کیا اپنی بچی ڈاکٹر کو لے چلنا ہے، انہوں مرچاں دے جانے، انہوں نے آ کے کسی چنگے ڈاکٹر کو بخائے۔ خدا کے بندے کیا فلسفہ ہے تمہارا؟ اپنی بچی کہتے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں دیکھیں، اس کو کہہ رہے تھے مرچاں، میں کیا تم کہہ چل مرچاں بھی تو ہاں پر کسی ڈاکٹر کو بھی بخا۔ یہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم دیکھیں نا، دوائی کھانا کیا غلط ہے؟ یہ جو ادویات ہے اس میں شفا کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ کیوں تہمات کا شکار ہیں؟ کیوں وہموں کا شکار ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گردآلود ہیں اور آتا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں لمبا سفر کر کے آتا سے مراد یہ کہ مکے آتا ہے، مدینے آتا ہے، حرمین آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لمبا سفر کیا ہے، کپڑوں پہ گرد پڑی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور فرماتے اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی ناجائز پیسوں کا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھے۔ تو یہ جو اس کے رزق کی ناپاکی ہے، اس نے اس سے اس کے رب کا رشتہ کمزور کر دیا۔ وہ کریم رب جو گناہ گار سے گناہ گار کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس کی قبول نہیں کرتا جس کا رزق پاک نہ ہو۔ ایک دوست مجھ سے پوچھ کے گئے کہ انشورنس کرانی چاہیے، میں نے کہا یار بچنے دیتے، تو 4 فتوے میرے پاس لے آئے، کہنے لگے مجھے فلانے نے بھی کہا کرا لیں، فلانے نے بھی کہا کرا لیں، فلانے نے بھی کہا کرا لیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کا پروگرام بن گیا کرا لیں، آپ کا نام ارادہ ہے، آپ نے کرانی ہے تو دلیل بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی۔ تو کہنے لگے آپ اتنے انکاری کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے انکاری ہوں کہ میری انشورنس میرے رب نے کر کے بھیجا ہے، کتنی عمر جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، کتنے بچے ہوں گے، کتنی سانسیں ہوں گی، یہ تو لکھی ہوئی ہے، تو نہیں کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں صرف کھربوں روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا، ریڑھی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے، اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے۔ بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے۔ اور عزیز بھائیوں، چھوٹی چھوٹی ذرا ذرا سی جگہ پر روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا، ریڑھی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے، اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے۔ بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟
ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور عزیز بھائیوں چھوٹی چھوٹی ذرا سی جگہ پر بددیانتی ذرا حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیچر رکھنے لگے ادارے میں، تو کہا جی ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا جی میں 6 گھنٹے مسلسل پڑھاؤں گا، تو کہا شیخ یہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے تنخواہ کے معاملے کو بہتر کریں، 6 گھنٹے مسلسل آپ پڑھا ہی نہیں سکتے، واش روم نہیں جانا آپ کو، چاہیے بھی نہیں آپ کو، آپ یہاں لکھیں کہ میں طبی حاجات کے لیے کلاس چھوڑا کروں۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں چھٹی کرتے تھے تنخواہ نہیں لیتے، کہتے تھے کام نہیں کیا تنخواہ کس بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو جب اس طرح کا موسم ہوتا تھا نا، بادل بن جاتے تھے اور دھوپ نہیں ہوتی تھی، تو امام صاحب کیا کرتے، اپنے سیلس مین سے کہتے کہ یہ نا دکان بند کر دو، آج ہمیں سودا نہیں بیچنا۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ گاہکوں کو کپڑا صحیح نظر نہیں آئے، چونکہ موسم بادل کا ہے، دھند کا ہے، انہیں صحیح دکھائی نہیں دے گا، ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کچھ اور قیمت کسی اور کپڑے کی دے جائیں، ہمیں بالکل حلال اور طیب رزق کھانا ہے، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی یہ نہیں۔ اب تو بڑی بڑی لائٹیں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ نظر ہی کوئی کیا بات ہے، کیا کچھ ہے، اور کیا اس میں لوگ رنگ بھرتے ہیں اور کیا تعریفیں کرتے ہیں اور کیا ان کا انداز ہوتا ہے، اپنے رزق میں محتاط۔ ایک دوست ایک دن کہنے لگے حضرت یہ جو لوگ بڑا ہی ڈراتے ہیں نا دوزخ سے، بڑا ہی پریشان کرتے ہیں، بڑا ہی آخرت کے بارے میں سخت جملے بولتے ہیں اور بڑی بعض روایات سنا کے ہمیں بڑے خوف زدہ کرتے ہیں، قیامت بڑی سخت ہوگی۔ ان کو بتایا کریں کہ اللہ بڑا کریم ہے، قیامت میں اس نے معاف کر دینا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت زیادہ ہے۔ اتنا ڈراتے ہیں، تو میں نے کہا اس لیے ڈراتے ہیں کہ آپ عمل کریں، کہیں لگے ٹھیک ہے عمل کریں گے، پر اتنا خوف زدہ انہیں سمجھایا کریں اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت میں کرم فرمائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ کا تو یہ بھی وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے، اس کے لیے آپ صبح شام ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں، اللہ کا وعدہ نہیں جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے، تو آپ مہربانی کریں نا، آپ اللہ کا وعدہ ہے آپ بیٹھ جائیں گھر میں آرام سے، اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمے، تو جب اللہ کے ذمے رزق ہے تو اس ویلے اتنی جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ نہیں؟ عجیب بات ہے نا کہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، پھر تو تھک گیا ہے، تو بیمار ہے پھر بھی جا رہا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں تو کہتا ہے بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، تو یہ بیٹھنا گھر میں تو کیا بڑا مہربان ہے، اس کے ذمے ہے تو آ جائے گا، میں نہیں جاتا دکان پر۔ اس کے لیے بڑی کوشش ہے، ہمت ہے، جدوجہد ہے، صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ نہیں ہونی چاہیے دکان، اور اس کے لیے تیرا خیال ہے معاف کر دے گا، تو عجیب منشا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے، اور شارحین حدیث فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں جو رزق کی پرواہ نہیں نہ کرتا کہاں سے آ رہا ہے، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں، پیاس بڑھتی ہے، بھوک بڑھتی ہے، اللہ اس کا فقر اور بڑھا دیتا ہے، اس کی غربت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، کیوں؟ پرواہ نہیں کر رہا کہاں سے آ رہا ہے۔ اور حرام کی صرف یہی صورت نہیں کہ جو پیسے آپ کے نہیں تھے وہ آپ نے لے لیے، حرام کی بہت ساری صورتیں، جس آدمی نے جس چیز کے پیسے لیے اس کوالٹی کی چیز نہیں تھی، اس کا رزق بھی پاک نہیں ہے۔ مجھے بتائیے آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں کوئی بھی دوائی لینے کے لیے، وہ سب سے پہلی چیز یہ کہتا ہے باہر کی چیزیں نہیں کھانی، کیوں؟ جو باہر کی چیزیں بیچتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو بیچ رہے ہیں وہ بیماری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بیماری بانٹیں اور آپ کے گھر شفا ہے۔ حضور فرمانے لگے کسی شخص نے 10 دینار کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 دینار ناجائز ہے، اس کی جو قیمت خرید ہے وہ 10 ہے، لیکن اس میں جو اس کا اپنا نہیں، جو ناجائز شامل ہو گیا وہ 1 ہے، 9 روپے اس کے اپنے۔ حضور فرماتے
فرماتے اگر اس نے 10 دینار کا جوڑا خریدا اور 1 دینار اس میں حرام کا ہے اور وہ 10 دینار کا جوڑا پہن کے اس نے نماز پڑھی، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ جب میں سودا لینے چلا گیا تو وہ بندہ بار بار کہ حاضر جناب، میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب یہ چیز نکال دے، میں نے کہا تو بیٹا پیش نہ جا، میں تمہیں پیسے دے کے جانا ہے، تو غیر حاضری جگہ کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لینا چنگا تو نہیں لگتا، میں کہا پر میں مفت لینا بھی نہیں چنگا لگتا، ہاں یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے، تو وہ تھیلا گھماتا، اٹکیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا آیا، اور جب اس نے چیزیں خرید لی واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال، ہنستا مسکراتا کھیلتا۔ بہت سارے لوگ پریشان تھے، ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، کاروبار چلتا نہیں، حالات خراب ہے، اور تو بڑا خوش ہے۔ غصہ کیا لوگوں نے، کہا یار تو خیال کر حالات کیسے ہیں اور تو اٹھیلیاں کر رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا تم پریشان ہو گے، میں پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا، اس نے گھڑولے ٹائم پہ بھر لیے تھے، خزانے اس کے بھرپور ہیں، مال اس کے پاس زیادہ ہے، لہذا ہم تو خوشحال ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا، جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا، ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں، یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں، یہ تمہیں مسکراتے دکھائیں۔ وہ جو دوپہر کو ہم اسکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے، تو اماں کہتے تھے پتر سالن تو کوئی نہیں، تو میں تو تھوڑا جی چٹنی نہ بنا دیا، تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے وہ چٹنی کیا ہوتی تھی، دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوری میں تیار کیا جاتا تھا،